نیچے دا گاڈ فادر آف فیشزم. جب سے میں نے یہ ویڈیو بنایا تو بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا مجھ سے کہ جناب علی آپ نے فریڈرک نیچے کو اینٹی انلائٹنمنٹ فگر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسی کی سوچ کے نتیجے میں آگے جا کے فیشزم پیدا ہوا، جبکہ ہمارے نقطہ نظر میں الزبتھ فورسٹر نیچے جو کہ فریڈرک نیچے کی بہن تھیں، ان کی وجہ سے سارا مسئلہ پیدا ہوا. انہوں نے نیچے کو فیشزم اور نازیزم کے ساتھ جوڑا، لہٰذا اس کا سارا الزام ان کی بہن پر آتا ہے. اس کا جواب دیجیے. اس کا جواب جناب علی میں نہیں دوں گا، بلکہ رابرٹ سی ہولب نے اس کا جواب دیا اپنے ایسے میں دی الزبتھ لیجنڈ، دا کلینزنگ آف نیچے اینڈ دا سیلنگ آف ہز سسٹر، جو کہ چیپٹر 10 ہے ایک بہت اچھی کتاب میں، جس کتاب کا نام ہے نیچے گاڈ فادر آف فیشزم. جی ہاں، میں نے اپنا ٹائٹل بھی اسی کتاب سے لیا تھا، اور یہ ایک ایڈیٹڈ ورک ہے، جیکب گولومب اور رابرٹ ایس ویسٹرچ کا کام ہے. تو ہولب صاحب جو ہیں جنہوں نے یہ مضمون لکھا ہے، وہ ایک امریکن جرمنسٹ تھے اور فارمر چانسلر آف دا یونیورسٹی آف میساچوسیٹس ایمرسٹ یعنی یومیس کے چانسلر رہے تھے. ایک سینئر ایکیڈیمک تھے. انہوں نے جرمن لٹریچر بہت پڑھا تھا اور نیچے کو بھی بہت تفصیل سے پڑھا تھا. وہ کیا لکھتے ہیں، آئیے ان کا اوپینین سنتے ہیں، کیونکہ جب میں نے یہ ایسے پڑھا تو میری بھی آنکھیں کھل گئیں، اس لیے ان کے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. وہ لکھتے ہیں کہ جب ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تو یہ بات کامن نالج تھی، عام فہم تھی ان دا ویسٹرن ورلڈ دیٹ نیچے واز اے پریکرسر آف فیشزم. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جناب علی، یہ ہولب صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ویسٹرن ورلڈ کے اندر عام فہم تھی کہ نیچے کی سوچ کے نتیجے میں فیشزم پیدا ہوا. نہ صرف فیشسٹ بلکہ نازیز دونوں جو ہیں وہ نیچے کو پروموٹ کر رہے تھے. مثال کے طور پہ تس بک زاراتھوسٹرا کی 1.5 لاکھ کاپیاں انہوں نے چھاپ کے مفت سولجرز کے اندر بانٹیں اور سولجرز کو دیں کہ جناب علی یہ کتاب پڑھو، یہ ہمارا ایک قسم کا نیا مینیفیسٹو ہے. کرونر پاکٹ بک ایڈیشن ایک ہوا، سورڈ آف دا اسپرٹ، جس کے اندر نیچے کے کچھ ایکسرپٹس وغیرہ تھے جو جرمن فائٹرز اور سولجرز کو دیے گئے کہ جناب علی یہ پڑھو. تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں تھیں. کرین برنٹن لکھتے ہیں میکر آف ماڈرن یورپ اپنی کتاب میں کہ نیچے دین فٹس انٹو نیشنل سوشلسٹ نیڈس بوتھ ان واٹ ہی ڈیمڈ اینڈ ان واٹ ہی پریزڈ، کہ جس چیز کی اس نے تعریف کی اور جس چیز کی اس نے مخالفت کی، اسی وجہ سے نیشنل سوشلسٹ کو بہت پسند تھا. کیا کس چیز کی اس نے پر تنقید کی؟ اس میں ہی ڈیمڈ ڈیموکریسی، پیسیفزم، انڈیویجولزم، کرسچینٹی، ہیومینیٹیرینزم both as abstract ideals and as in some vague way actual descriptions of modern European society. He praised، دوسری طرف اس نے تعریف کی اتھارٹی کی، ریشل پیورٹی کی، وارئر اسپرٹ کی and practice and the stern life and great health, and urged upon his fellow citizens a complete break with their old bad habits and ideas. یعنی کہ ایک طرف اس نے جمہوریت، سوشلزم، پیسیفزم، لبرلزم، کرسچینٹی، ہیومینیٹیرینزم، ہیومنزم کے تمام آئیڈیلز پر تنقید کی، اور دوسرا اس نے وارئر اسپرٹ، ریشل پیورٹی، اتھارٹی کی بات کی، سٹرن لائف، گڈ ہیلتھ وغیرہ، وائٹیلٹی کی بات کی. یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ فیشسٹوں کو بہت پسند آتی تھیں. تو لہٰذا 1950s تک تو کم سے کم ویسٹرن ورلڈ کے ایکیڈیمکس، یعنی کہ بیسکلی انگلینڈ کے ایکیڈیمکس، فرانس کے بھی کچھ حد تک، امریکہ کے ایکیڈیمکس نیچے کو ذرا نیچے ہی رکھتے تھے کہ اس کو لفٹ نہیں کرانی. اس کی وجہ ہے کہ یہ تو ہٹلر کا فلاسفر ہے، یہ تو فیشزم کا فلاسفر ہے، فیشسٹ جو ہیں اور نازیز جو ہیں وہ اس کو پروموٹ کرتے رہیں، تو اس سے ذرا دور ہی رہنا ہے. اب ورلڈ وار 2 کے بعد نیچے کی ری ہیبیٹیلیشن شروع ہوئی، اور اس ری ہیبیٹیلیشن کے اندر ایک متھ قائم کی گئی جس متھ کا نام ہے دی الزبتھ متھ، یعنی کہ اس کی بہن نے سارا مسئلہ خراب کیا. نیچے کی ریپوٹیشن اسی طرح سے بچائی جا سکتی تھی، اس کو فیشزم سے علیحدہ اسی طرح سے کیا جا سکتا تھا کہ سارے کا سارا الزام اس کی بہن پر ڈال دیا جائے کہ اس کی غلطی ہے کہ نازیز نے نیچے کو پسند کیا. ادروائز نازیز شاید نیچے کو پسند ہی نہ کرتے اگر الزبتھ نہ ہوتی، یا فیشسٹ جو ہے موسولینی جو ہے نیچے کو پسند ہی نہ کرتا اگر الزبتھ نہ ہوتی. حالانکہ فرینکلی اسپیکنگ موسولینی نے نیچے کو الزبتھ کی وجہ سے نہیں پڑھا، انڈیپینڈنٹلی پڑھا تھا، اور اٹلی کے اندر آلریڈی نیچے ایک اور آتھر کی وجہ سے پاپولرائز ہونا شروع ہو گیا تھا. مگر بہرحال سارا خمیازہ الزبتھ پر اس طرح سے ڈالا گیا کیونکہ نیچے کی وفات کے بعد، بلکہ جب وہ بیمار ہو گیا تو اس کے بعد بیسکلی الزبتھ فورسٹر نیچے نے سارا کچھ اپنے کنٹرول میں لیا، اپنے بھائی کی دیکھ بھال کا بھی، اس کے گھر کے معاملات کا بھی، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اس کے پبلشڈ ورکس اور اس کا
اس کا جو انٹلیکچول اسٹیٹ تھا، یہ سب چیزیں. اور مزید یہ کہ الزبتھ نے ایک کلیدی کردار ادا کیا کہ میرے بھائی کا کام مقبول ہونا چاہیے. ان فیکٹ اگر یہ کہا جائے کہ شی اسپینڈ ڈیکیڈز آف ہر لائف، اس نے کئی دہائیاں اس کام میں صرف کر دیں کہ میرے بھائی کا کام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پاپولر ہونا چاہیے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. الزبتھ نیچے نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا اپنے بھائی کے کام کو پاپولرائز کرنے میں. تو ہولب لکھتے ہیں کہ شی واز فیئرسلی لائل ٹو ہر برادر، وہ اپنے بھائی سے بے تحاشا پیار کرتی تھی اور بالکل اس کے ساتھ لائل تھی، وفادار تھی. ڈوئنگ واٹ شی بلیوڈ واز ان ہز بیسٹ انٹرسٹ. شی واز entrepreneurial, succeeding in establishing the Nietzsche archives as a center of culture in Weimar and in making her brother the most widely read philosopher of the 19th century. یعنی کہ الزبتھ نیچے کا ایک بنیادی کردار تھا نیچے کو پاپولرائز کرنے میں، اس کی آرکائیو اسٹیبلش کرنے میں، کلچرل سینٹر بنانے میں اور لوگوں تک نیچے کا پیغام پہنچانے میں الزبتھ کا کلیدی کردار تھا. مگر اس کو اسکیپ کوٹ بھی کیا گیا. کیوں؟ وہ بڑی ایزی اسکیپ کوٹ تھی، اس لیے کیونکہ الزبتھ جو ہے وہ ایک ویل نوٹ اینٹی سیمائٹ سے ویاہ کی ہوئی تھی، اس کی بیوی تھی، یعنی کہ برنارڈ فاسٹر کی وہ بیوی تھی. اور برنارڈ فاسٹر ایک ویل نون ایکسٹریم اینٹی سیمٹ تھا. اور اس کے علاوہ الزبتھ نیچے ہٹلر اور موسولینی کو بھی سپورٹ کرتی تھی. الزبتھ نیچے پولیٹیکلی لائک ہر بردر، ہولب لکھتے ہیں واز ہاسٹائل ٹو ڈیموکریسی، وہ جمہوریت کی مخالفت کرتی تھی. بیفور 1918 شی لین ٹورڈز مونارکزم، یعنی کہ وہ بادشاہت کو سپورٹ کرتی تھی. ڈیورنگ دا وائمار ریپبلک شی میڈ نو سیکرٹ آف ہر کنزرویٹو پروکلیوٹیز اینڈ آف ہر اینیموسٹی ٹورڈز دا پارلیمنٹری آرڈر. یعنی جب وائمار ریپبلک قائم ہوا جو کہ ایک لیفٹ ونگ قسم کا ریپبلک تھا تو وہ پارلیمنٹ کے ٹوٹلی خلاف تھی. شی ایڈمائرڈ موسولینی اینڈ اسپوک فیوریبلی آف ہز فیشسٹ ریجیم وین اٹ کیم ٹو پاور ان اٹلی. وہ موسولینی کو بھی سپورٹ کرتی تھی. اینڈ شی واز فلیٹرڈ بائی دی اٹینشن آف ہٹلر دیٹ ہٹلر شاؤڈ آن ہر اینڈ دی آرکائیوز ان دی ارلی 1930s speaking admiringly of him when he was appointed chancellor in January 1933. ہٹلر بھی اس کو بڑی لفٹ کراتا تھا اور وہ بھی ہٹلر کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کرتی تھی. بلکہ 9 نومبر 1935 کے اندر جب اس کی وفات ہوئی تو نیشنل سوشلزم یعنی ناٹسی پارٹی نے اس کی بڑی تعریفیں کی اور ہٹلر خود اس کے فیونرل پر پہنچا الزبتھ نیچے کے کہ یہ ایک بہت گریٹ عورت ہے، اس نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. اسی طرح الزبتھ نے ہٹلر کے حوالے سے لکھا کوٹ، جب ہٹلر الیکشن جیتا لکھتی ہے کوٹ وی آر ڈرنک ود انتھوزیازم، ہائے ہم تو نشے میں محو ہو گئے ہیں. بیکاز ایٹ دی ہیڈ آف آر گورنمنٹ اسٹینڈ سچ اے ونڈرفل انڈیڈ فینومینل پرسنالٹی لائک آر میگنیفیسنٹ چانسلر ایڈولف ہٹلر. دیٹ از وائی دا ٹریمینڈس upheaval in Germany probably appears quite different to us than to people abroad. They cannot understand how we endure these fast transformations so cheerfully. Well, the reason is that we have suddenly achieved the one Germany which for centuries our poets have depicted longingly in their poems and which we have all been waiting for. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. اوئے ہوئے ہوئے، یعنی کہ بیسکلی الزبتھ نیچے جو ہے وہ فیشزم کی بھی سپورٹر تھی اور ناٹسیزم کی بھی سپورٹر تھی، مونارکسٹ بھی تھی، اینٹی ڈیموکریٹک بھی تھی، وغیرہ وغیرہ. سو بات یہ ہے کہ 1950s کے بعد ایک الزبتھ متھ پیدا ہوئی اور اس میں بہت سارے مختلف بڑے گریٹ آتھر شامل تھے. مثال کے طور پہ اس میں کارل شلیختہ شامل ہیں. کوٹ وہ لکھتے ہیں شی illicitly published the will to power from notes in Nietzsche's literary remains that were not meant for publication or at least not in that form or under that title. اس نے will to power کیوں پبلش کی؟ یہ چیز پبلش ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، یا کم سے کم اس ٹائٹل کے تحت نہیں. فرا فاسٹر نیچے who had been honored only 2.5 years before by a state funeral which the Führer himself attended was exposed ایز اے سوینڈلر. یعنی کہ یہ تو ایک گرفتر تھی، سوینڈلر تھی، یہ جو ہے بیسکلی لوگوں کے ساتھ ایک چلاکی چلا رہی تھی. اسی طرح والٹر کافمن کا بھی یہی نقطہ نظر ہے. کوٹ نیچے واز ناٹ اے پروٹو فیشسٹ، کافمن کہتے ہیں ہی واز این ایگزسٹینشلسٹ کنسرن ود دا کریٹیوٹی آف دا ہیومن اسپرٹ اینڈ ود دا اسٹرینتھنگ آف انڈیویجولزم. یعنی وہ انڈیویجولزم کو پروموٹ کرنا چاہتا تھا، اس کو کسی طرح سے بھی فیشزم کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا. رچرڈ روس بھی لکھتے ہیں الزبتھ کے خلاف کہ ہر انفلوئنس ہیز بین سم ٹائمز پینفل، آفن امبیرسنگ اینڈ آلموسٹ آلویز کانٹری ٹو دی آئیڈیاز ان انٹرسٹ آف اے بردر. یعنی اس نے ہمیشہ اپنے بھائی کے مفادات کے برعکس کام کیا، الٹ کام کیا. اسی طرح
جینٹ لینگسٹرم جو کہ کیمبرج کمپینین ٹو نیچے کی آتھر ہیں کہتی ہیں کہ ایلزابتھ فاسٹر نیچے اسپونڈ کوٹ دا یونیکلی میسکولنسٹ آئیڈیالوجی اینڈ پروٹوفیشسٹ نیچے myth، یعنی کہ یہ بھی اسی نے بنائی تھی. آر جے ہولنگ ڈیل لکھتے ہیں کوٹ ایز فار ایز شی could she imposed Foster's value یعنی کہ اپنے ہسبینڈ کی ویلیو اس نے اپنے بھائی پر ڈال دی that is anti-Semitism and proto-Nazism on the Nietzsche archives and adopted Nietzsche in accordance with them. یعنی کہ الزابتھ نے اپنے بھائی کو اینٹی سیمیٹک بھی بنا دیا، پروٹو نازی بھی بنا دیا اور بیسکلی جرمن نیشنلسٹ بھی بنا دیا. ڈیوڈ مارک ہافمن لکھتے ہیں الزابتھ propagated the image of an authoritarian and racist Nietzsche which ultimately could be used by Mussolini and Hitler for their purpose. یہ الزابتھ نے اس کو ریسسٹ اور اتھارٹیرین بنا دیا، وہ اصل میں نہیں تھا. ویور سینٹینولو بھی یہی لکھتے ہیں کہ الزابتھ واز دا پروٹوفیشسٹ، اصل میں الزابتھ پروٹوفیشسٹ تھی، a virulent Christian anti-Semite and a staunch supporter of Hitler and the Nazis. بیسکلی یہ ساری غلطی الزابتھ کی ہے. پال اسٹریتھن بھی یہ لکھتے ہیں کہ فاسٹر نیچے یعنی الزابتھ نیچے began doctoring her brother's unpublished notebooks, inserting anti-Semitic ideas and flattering remarks about herself. اس نے اس کے کام کو تبدیل کیا اور اسی سے سارا مسئلہ خراب ہوا. اب دوستوں بات یہ ہے کہ نیچے کے جو ٹوٹل ورکس ہیں، تمام کے تمام ورکس وہ ہیں 17 مختلف کتابیں، ٹھیک ہے، اور ان 17 کے اندر سے 13 کتابیں ایسی ہیں جو نیچے نے اپنی زندگی میں پبلش کروائیں، یعنی کہ اس کی بہن کا اس میں کسی قسم کا کوئی کردار نہیں تھا. یہ ہیں دا برتھ آف ٹریجڈی 1872، انٹائملی میڈیٹیشن 73، ہیومن آل ٹو ہیومن 78، اسارٹیڈ اوپینینز اینڈ میکسمز 79، دا وانڈرر اینڈ ہز شیڈو 80، ڈے بریک 81، دا گے سائنسز 1882، تس اسپوک زاراٹھوسٹرا 83 to 85، بیونڈ گڈ اینڈ ایول 86، آن دا جینیالوجی آف مورالٹی 87، دا کیس آف واگنر 88، ٹوائلائٹ آف دی آئیڈیلز 88، دی اینٹی کرائسٹ جو کہ 88 میں لکھی مگر پبلش 1895 میں ہوئی، اور ایکے ہومو جو کہ 88 میں لکھی گئی مگر پبلش بہت بعد میں جا کے 1908 میں ہوئی، مگر بہرحال نیچے نے اس کو اپروو کر دیا تھا کہ یہ کتاب اب مکمل ہے. اور اسی طرح نیچے کانٹرا ویگنر جو کہ 88 میں کمپائل ہوئی اور 89 کے اندر پبلش ہوئی. یہ تمام چیزیں نیچے نے، یہ تمام کتابیں نیچے نے اپنے لائف میں کمپلیٹ کر دیں، پبلش کر دیں. کچھ تو خود پبلش کی اور کچھ بعد میں پبلش ہوئی، مگر وہی چیز پبلش ہوئی جو اس نے اپروو کی تھی. اس کے علاوہ 3 ایسی کتابیں ہیں جو کہ نیچے کی زندگی کے بعد پبلش ہوئیں. اس میں سے ایک ہے فلاسفی ان دا ٹریجک ایج آف دا گریکس، یہ 1873 میں نیچے نے لکھی مگر 1903 میں جا کے پبلش ہوئی، مگر الزابتھ نیچے کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا. آن دا ٹروتھ اینڈ لائز ان اے نان مورل سینس، یہ 1873 میں لکھی گئی تھی اور یہ 1896 میں جا کے پبلش ہوئی، مگر الزابتھ نیچے نے اس کتاب کو ایڈٹ نہیں کیا تھا. اور اسی طرح لارج والیومز آف ہز انپبلشڈ نوٹ بکس کو بھی اور آتھرز نے بھی ان کو ایڈٹ کیا اور پبلش کیا. الزابتھ کا جو کردار تھا وہ یہ تھا کہ اس نے نیچے کی نوٹ بک سے، جو ان پبلشڈ نوٹ بکس ہیں، وہاں سے چیزیں نکال کے ایک کتاب کٹھی کی جس کا نام تھا دا ول ٹو پاور. یہ 17th بک ہے، نیچے کی 17 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس میں الزابتھ نیچے کی ایڈیٹنگ کا ایک کردار ہمیں نظر آتا ہے. اس کتاب کا نام ہے دا ول ٹو پاور. سو نیچے نے یہ کتاب لکھنی شروع کی مگر پھر اس نے 1888 میں اس کو ابینڈن کر دیا اس پروجیکٹ کو کہ نہیں یہ میں نے نہیں لکھنی. پھر الزابتھ نے اس کے نوٹ سے 1901 1906 میں جو نوٹ بکس وغیرہ تھیں نیچے کی، وہاں سے ان چیزیں اکٹھی کر کے اس کو ایک کتاب کی شکل کے اندر شائع کیا. دا ول ٹو پاور اس کو نام دیا کہ الزابتھ نے یہ کہا کہ نیچے یہ اپنا ماسٹر پیس لکھنا چاہتا تھا، اپنی زندگی میں نہیں لکھ سکا، مگر میں نے اس کے نوٹس کو اکٹھا کر کے یہ کتاب کی شکل میں مرتب کر دی ہے چیز. اب اس سے جو ہے سارا جھگڑا شروع ہو گیا کہ بھئی اگر نیچے نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں یہ کتاب نہیں چھاپنا چاہتا، اس نے یہ پروجیکٹ ابینڈن کر دیا تھا، تو آپ نے کیسے یہ کتاب چھاپ دی. دلچسپ بات یہ ہے کہ دا ول ٹو پاور ڈز ناٹ کانٹرڈکٹ نیچز ادر پبلشڈ ورکس. اگر آپ ول ٹو پاور پڑھیں اور دوسرے اور ورکس پڑھیں تو بیسکلی ہائیڈگر، کافمن، ڈیلوز سارے یہ کہتے ہیں کہ ول ٹو پاور میں بھی وہی کی تھیمز ہیں، وہی آئیڈیاز ہیں جو کہ نیچے نے اپنے پریویس ورکس کے اندر بھی لکھے ہوئے. مثال طور پہ ناہلزم کا آئیڈیا ول ٹو پاور میں بھی ہے اور پریویس ورکس میں بھی ہے. ریکرنس کا، اٹرنل ریکرنس کا آئیڈیا دونوں کتابوں کے اندر یا اس کتاب کے اندر اور پریویس کتابوں کے اندر بھی ملتا ہے. کرٹیک آف سائنس اس کتاب اور پریویس کتابوں کے اندر، ول ٹو پاور ایز انٹرپریٹیشن، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے ارلیئر ورکس میں بھی ملتے ہیں اور ول ٹو پاور میں بھی ملتی ہیں.
الزبتھ پہ تنقید اس لیے شروع ہوئی کہ الزبتھ نے کچھ لیٹرز کو فورج کیا. جی ہاں, کوئی 30 کو لیٹرز تھے, اور وہ جب لوگ آرکائیوز میں گئے تو لوگوں کو وہ لیٹرز نہیں ملے کہ یہ لیٹر ہے جو کہ فریڈرک نیچے نے اپنی بہن الزبتھ نیچے کو لکھا, مگر یہ آرکائیوز میں موجود نہیں, تو یہ کہاں سے آیا؟ دیر از نو اوریجنل مینuscript فار دیز 32 لیٹرز. تو یہ 32 لیٹرز الزبتھ نیچے نے جو 5th والیوم نیچے کے کلیکٹڈ لیٹرز کی چھپی, یعنی کہ 1909, اس نے اس کے اندر ان کو شامل کیا, 32 لیٹرز کو شامل کیا. اور اس پہ پھر جھگڑا ہوا کہ ایک تو ول ٹو پاور الزبتھ نے کیوں پبلش کیے, اور پھر یہ جو 32 لیٹر ہیں یہ کیوں پبلش کیے ہیں, اس کے کوئی اوریجنل مینuscript ہمیں نہیں نظر آ رہا. اس سلسلے میں ہالب لکھتے ہیں, جنہوں نے یہ سارے لیٹرز پڑھے ہیں, نیچے کے کلیکٹڈ ورکس پڑھے ہیں, اور وہ ایک اسکالر ہیں جرمینک لٹریچر کے اور گریٹ اسکالر تھے. میں نے آپ کو بتایا وہ چانسلر تھے, انہی کے مضمون سے کوٹ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کوٹ, ایز اٹ ٹرنز آؤٹ several letters that Schlechter deems forgeries are real and were taken verbatim into the critical edition of Nietzsche's correspondence edited by Giorgio Colli and Mazzino Montanari. یعنی کہ ان میں سے کئی لیٹرز جو ہیں ثابت ہو گئے کہ نہیں وہ جینوئن تھے. Several other letters are based on existing drafts and are credible at least as actual correspondence from Nietzsche's pen. Others have such mundane and innocuous content that it is difficult to understand why they would be included by Elizabeth if they were not authentic. یعنی اس میں کوئی ایسا کنٹینٹ ہی نہیں ہے جو کہ بڑا کنٹروورشل ہو. اینڈ سم لیٹرز دیٹ اپیئر ٹو ہیو بین ایڈیٹڈ بائی الزبتھ مے ایون بی جینوئن. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وہ لیٹرز وغیرہ پڑھیں, اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے جس سے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ الزبتھ نے کوئی ایسی فوجری کی ہے جس کے نتیجے میں نیچے کے آئیڈیاز بنیادی طور پہ تبدیل ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے ہالب کہ کوٹ, موسٹ آف دا سسپیشس لیٹرز, یہ جو لیٹرز ہیں جن کو سسپیشس کہا جا رہا ہے, فوکس آن پرسنل میٹرز. اس میں تو صرف پرسنل میٹرز ہیں. آن ہز لونلینس, آن دا ویدر, آن ہز نیڈ فار سم ون ٹو کیئر فار ہم, اے وائف اور اے ہاؤس کیپر, آن ہز فیلنگ آف بیٹریل بائی دا جرمن پبلک, اور آن ہز نیڈ فار اے نیو پبلشر. اس میں ذاتی ساری باتیں ہیں, اس میں وہ سیاسی باتیں یا فلسافیکل زیادہ تر باتیں ہے ہی نہیں. سو اس لیے یہ آتھرز اس بات کو بھول رہے ہیں کہ انفیکٹ الزبتھ اپنے بھائی سے بے تحاشا پیار کرتی تھی. It is often forgotten how truly close the siblings really were. Growing up in the same household, ایک ہی گھر میں وہ بڑے ہوئے, and being only 2 years his junior, Elizabeth had insight into areas of Nietzsche's upbringing and personality that no one else had, with the possible exception of Nietzsche's mother or his closest childhood friends. یعنی کہ immediate family میں اور انفیکٹ دوستوں یاروں کے اندر بھی الزبتھ سے بہتر اپنے بھائی کو, نیچے کو, اور شاید کوئی نہیں جانتا تھا. آپ نہیں جانتے تھے, الزبتھ اور اس کے بھائی کے آپس کے بہت قریبی تعلقات تھے. Elizabeth became perhaps even more important for her brother since she spent a good deal of time living with him. وہ اس کے ساتھ رہتی تھی, running his household, اس کا گھر چلاتی تھی, and taking care of day to day business for him. وہ تمام روزمرہ کے مسائل بھی اس کے حل کرتی تھی. بہت قریبی تعلق تھا ان دونوں کا. Nietzsche's sister, in making her brother's work available to a broad public, certainly contributed to his reputation. اور نیچے کی ریپوٹیشن اتنی ہوتی نا اگر نیچے کی بہن نے اتنی محنت نہ کی ہوتی. But it is time that we ceased scapegoating her for the National Socialist version of Nietzsche and understand this unfortunate chapter in his reception as an effort to which Nietzsche himself and a host of his perhaps unwanted disciples made the most seminal contributions. یعنی کہ الزبتھ نیچے کو اسکیپ گوٹ کرنا چھوڑیں, دیکھیں کہ نیچے کے کام کے اندر وہ کیا چیزیں جس کی وجہ سے جو نیشنل سوشلسٹ تھے یعنی کہ جو نازیز تھے ان کو نیچے پسند آیا, اور obviously نیچے کے جو دوسرے ڈسائپلس تھے انہوں نے نیچے میں سے کون سی چیزیں نکالیں اور نازی پارٹی اور فیشسٹوں کو کہا کہ دیکھو کتنا زبردست ہے نیچے, اور اس کو اس طرح سے نازیزم اور فیشزم کے ساتھ جا کے جوڑا. یہ بات درست ہے کہ الزبتھ مسولینی اور ہٹلر کو سپورٹ کرتی تھی, اور آج ہمیں یہ بات بڑی ریپگننٹ لگتی ہے, مگر یہ انڈرسٹینڈیبل اس کے پرسپیکٹو سے بھی ہے. ہیئر واز اے ریکگنائزڈ ورلڈ لیڈر, مسولینی ایک بہت بڑا ورلڈ لیڈر تھا, who declared his enthusiasm and monetary support for her brother's philosophy. تو جب مسولینی نے یہ کہا کہ میں تو نیچے کا بہت بڑا فالوور ہوں اور بڑا فین ہوں, تو الزبتھ نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس سے میں اپنے بھائی کے کام کو پروموٹ کر سکوں گی, and she jumped at the opportunity. In fact 1933 سے پہلے
हॉलब लिखते हैं, practically the entire academic world paid tribute to Elizabeth and supported the efforts of the archives. यानी कि पूरी एकेडमिक दुनिया ये कहती थी कि एलिजाबेथ ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया 33 से पहले, और फिर बाद में जाके पूरी एकेडमिक दुनिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि एलिजाबेथ ने सारा जो है गड़बड़ किया है. मगर सबसे की बात क्या है? सबसे की बात ये कि क्या एलिजाबेथ ने नीचे को एंटी सेमिटिक बनाया? क्या एलिजाबेथ ने जानबूझ के ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस की जिसके नतीजे में नीचे की फ़िलॉसफी एंटी सेमिटिक होनी शुरू हुई? मैं आपको बता चुका हूँ कि बर्नार्ड फॉस्टर बेसिकली एंटी सेमिटिक थे, यानी एलिजाबेथ के हस्बैंड बहुत एंटी सेमिटिक थे. मगर क्या एलिजाबेथ खुद एंटी सेमिटिक थी? क्या नीचे खुद एंटी सेमिटिक था? जवाब है कि ना एलिजाबेथ एंटी सेमिटिक थी, ना नीचे एंटी सेमिटिक था, ना एलिजाबेथ ने ये दिखाया कि नीचे एंटी सेमिटिक था. So, Holub लिखते हैं, quote, Elizabeth's motives for misrepresenting Nietzsche's letters is not entirely clear, but we can be certain that she did not do so to make her brother appear to be a more fervent supporter of German chauvinism or to make him appear to be an anti-Semite. यानी कि क्लियर हो गई बात कि एलिजाबेथ ने जो कुछ भी किया, कोई लेटर फॉर्जरी की, विल टू पावर किया, मगर हमें ये साफ नज़र आता है एलिजाबेथ की अपनी राइटिंग से और वो चीज़ें जो एलिजाबेथ ने नीचे के नाम में पब्लिश की और जो लेटर्स भी पब्लिश हुए कि एलिजाबेथ ने अपने भाई को मज़ीद एंटी सेमिटिक या जर्मन शोविनिस्ट बनाने की कोशिश नहीं की. Holub लिखते हैं, Elizabeth, for all her good and bad qualities, did not bias her brother's work in a way that made him acceptable to fascism. उसने अपने भाई के काम को misrepresent नहीं किया. She did not distort his thought on issues essential to national socialism, and she cannot be held responsible, and certainly not to the degree that she has been held responsible since the 1950s, for the fact that Nietzsche was widely identified with the Nazi political regime. ये मलबा सारा का सारा एलिजाबेथ पे जो डाल दिया गया, ये टोटली गलत बात है. हॉलब लिखते हैं, इन पर्टिकुलर क्यों गलत बात है? क्योंकि एलिजाबेथ ने बार बार ये कहा कि मेरे भाई की सिंपैथी नहीं थी टुवर्ड्स एंटी सेमिटिज्म. अगर एलिजाबेथ चाहती तो वो अपने भाई को मजीद एंटी सेमिटिक बना के पेश कर सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया बिकॉज वो ये अच्छी तरह जानती थी कि वो मेरा भाई एंटी सेमिटिक नहीं है. इनफैक्ट वो एंटी सेमिटिक एक पीरियड के अंदर शायद होता था जब वागनर के वो बहुत करीब था, मगर वागनर से ब्रेक के बाद वो जो एंटी सेमिटिक लोग थे, पार्टी थी, उसके खिलाफ हो गया था. बल्कि वो अपनी बहन को ये कहता था कि तुमने क्यों इस कमबख्त से शादी की, ये तो एंटी सेमिटिक है और इस पे जो इल्ज़ाम लगेगा वो तुम पे लगेगा और तुम पे जो इल्ज़ाम लगेगा वो मुझ पे लगेगा और मैं नहीं चाहता कि मुझ पे और तुम पे ये इल्ज़ाम लगे, तुम इसे शादी नहीं करनी चाहिए थी. तो एलिजाबेथ नीचे लिखती, ज़रा सुनिएगा, कोट है उसकी किताब से, माई ब्रदर वॉज नेवर एन एंटी सेमाइट. लो जी, गल कर लो. In addition, he was never completely convinced that Germany should be placed above everything. He always recognized that the Jews had done a great service for the intellectual movement in Germany, especially at the beginning of the century. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एलिजाबेथ नीचे के अल्फाज हैं. जी हाँ, तो आपने खुद पढ़ लिया कि उसने बिल्कुल साफ साफ ये कहा कि मेरा भाई एंटी सेमिटिक नहीं था और मेरा भाई ये जर्मन नेशनलिस्ट भी नहीं था. The unfortunate anti-Semitic movement delayed the publication of Zarathustra. यानी कि जो anti-Semites थे वो तो तस्बुक ज़ाराथुस्त्रा की पब्लिशिंग रोकना चाहते थे. And she reports that Nietzsche opposed the colonial enterprise of Foster because he suspected it had anti-Semitic tendencies. यानी कि एलिजाबेथ कहती है कि मेरे खामंद का जो प्रोजेक्ट था अमेरिकन कॉलोनी के अंदर कि मैं वहाँ जाके कॉलोनियल एंटरप्राइज बनाऊंगा, उसकी मुखालफत करता था नीचे. क्यों मुखालफत करता था? क्योंकि फॉस्टर एंटी सेमिटिक था और नीचे कहता था कि ये जो तुम्हारी पूरी एंटरप्राइज है तुम्हारे खावंद की, ये एंटी सेमिटिक एंटरप्राइज है, इसलिए मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ. एलिजाबेथ मजीद अपनी किताब में लिखती, इन हिज लेटर्स देयर वर अटैक्स ऑन द जूस. कहती मैं मानती हूँ कि नीचे ने, मेरे भाई ने अपने लेटर्स में यहूदियों के खिलाफ कई चीज़ें लिखी हैं, बट दैट वर एन एक्सप्रेशन ऑफ वागनर्स व्यूज़. यानी कि वो वागनर के ख्यालात का इजहार कर रहा था एंड नॉट हिज ओन. हो सकता है एलिजाबेथ गलत कह रही हो, क्योंकि हो सकता है उस वक्त नीचे के यही ख्याल हो, क्योंकि वो वागनर को उस वक्त बड़ा एडमायर करता था. बाद में उसकी ब्रेक हुई वागनर के साथ. मगर बहरहाल एलिजाबेथ उलट बात कह रही है. वो कह रही है कि नीचे के ये ख्यालात नहीं थे, ये वागनर के ख्यालात थे, मगर वो उसके थले लगा हुआ था उस वक्त, इसलिए वो यही ख्यालात बोली जा रहा था, मगर एक्चुअली उसके दिल में जो बात थी वो ये नहीं थी. अजीब सी बात नहीं लग रही
کہ الزبتھ نیچے نے اپنے بھائی کے آئیڈیاز کو اینٹی سیمیٹک نہیں کیا. اگر وہ اینٹی سیمیٹک کر دیتی تو نازیز اور بھی زیادہ اس کو پسند کرتے. اگر وہ اس کو ٹرن کر دیتی کہ وہ تو بڑا جرمن نیشنلسٹ تھا تو نازیز اور بھی زیادہ اس کو پسند کرتے. مگر الزبتھ نیچے نے یہ کام نہیں, یہ ٹویکنگ نہیں کی, یہ ڈسٹورشن نہیں کی. In fact, Holub لکھتے ہیں, quote, so consistent and accurate was Elizabeth in her presentation of Nietzsche's attitude towards the Jews and towards the anti-Semitic movement her husband had helped found that no reader of her writing can conclude with any justification that she misrepresents her brother's views. Holub تو لکھتے ہیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے یہ کہنا کہ الزبتھ نے اپنے بھائی کے کام کو مس ریپرزینٹ کیا ہے, کیونکہ اس نے بالکل صاف صاف بتایا کہ واگنر سے بھی سپلٹ تھا, فورسٹر سے بھی لڑائی تھی, اور جو اینٹی سیمیٹک پارٹی تھی نیچے اس کے خلاف تھا. نیچے واز گوئنگ ٹو بی ریکروٹڈ فار دی اینٹی جوئش کیمپینز آف نیشنل سوشلزم. ریسز could not depend on the writings of Elizabeth for any support. یعنی کہ الزبتھ کی رائٹنگ سے کوئی ایسی چیز نہیں نکلتی جس سے کہ نازیز جو ہیں وہ یہ کہیں کہ نیچے جو ہے وہ دیکھو اینٹی جوئش کیمپینز میں ہماری بات کر رہا ہے. انفیکٹ نیچے کی رائٹنگز کے اندر کئی وہ جوز کو بہت ایڈمائر بھی کرتا ہے. اور انفیکٹ الزبتھ کی اپنی بڑی یاری تھی اور دوستی تھی, مثال طور پہ ارنسٹ ہیل سے, جو کہ ایک سویڈش بینکر اور انڈسٹریلسٹ تھا اور ایک آرتھوڈاکس جو تھا, اور ان کی پالیٹکس تو ایگری نہیں کرتے تھے, مگر وائمار پیریڈ کے اندر وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آئے, اور اس نے نیچے کی آرکائیوز کو سپورٹ کیا کہ یہ کلچرل سینٹر پیس بننا چاہیے جرمنی کا. الزبتھ نیچے اپنے بارے میں بھی یہ کہتی ہے کہ جناب علی میں نے بھی کئی جگہ اینٹی سیمیٹک باتیں کی, مگر میں نے اس لیے کی کیونکہ میں اپنے ہسبینڈ کی عزت کرتی تھی, میں اس کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی, اس لیے میں مانتی ہوں کہ میں نے کئی اینٹی سیمیٹک پوزیشنز اپنی زندگی میں لی ہیں, بٹ اٹ واز آؤٹ آف ریسپیکٹ فار مائی ہسبینڈ, مگر میں خود بھی اسے ایگری نہیں کرتی تھی. وہ لکھتی ہے, quote, I am not entirely in agreement with the anti-Jewish movement, even though I would have reason to approve of it, since as widow of the first leader of the anti-Semites, I have been treated very badly by the Jewish press. Jewish press نے میرے خلاف اتنی بکواس لکھی ہے کہ میں ان کے خلاف بولوں تو میرے پاس جواز ہے ان کے خلاف بولنے کا, مگر وہ یہ کہتی ہے کہ میں پھر بھی اس اینٹی سیمیٹک موومنٹ جس کو میرے ہسبینڈ نے فاؤنڈ کیا اس سے اگری نہیں کرتی ہوں. سو اسی طرح الزبتھ نیچے نے فریڈرک نیچے کو, اپنے بھائی کو, ایک جرمن نیشنلسٹ نہیں بنایا. ہولب لکھتے ہیں, quote, only occasionally did she try to make her brother into a supporter or potential supporter of Germany. In most instances, she recognized that he remained critical of Germany and touted his own Europeanism as an alternative. یعنی کہ نیچے جو ہے وہ جرمن نیشنلسٹ نہیں تھا, وہ ایک قسم کا پین یورپ نیشنلسٹ اس کو کہا جا سکتا ہے. وہ پورے یورپ کے لینڈسکیپ کی بات کر رہا تھا اور پورے یورپ کے لینڈسکیپ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتا تھا, بلکہ جرمنی پہ تو وہ بہت تنقید کیا کرتا تھا کہ یہ تو بڑے بیکورڈ پچھڑے قسم کے لوگ ہیں, یہ فلیٹ لائنرز ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, بہت تنقید کیا کرتا تھا. تو الزبتھ نے بالکل صاف یہ کہا کہ ہاں کہیں اس نے جو ہے وہ جرمنی کے حوالے سے ایک پازیٹیو باتیں بھی کی ہیں, بٹ جنرلی وہ جرمنی کی جگہ یا جرمن نیشنلزم کی جگہ یورپینزم کو سپورٹ کرتا تھا اور اون کرتا تھا اور اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتا تھا. انفیکٹ یہ ویل نون بات ہے کہ کئی دفعہ جو نیچے ہے وہ تو یہ بھی کہتا تھا کہ میں تو جرمن ہوں ہی نہیں یہ تو ہے ہی بات غلط, میں ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کرتا. سو کلیئر ہو گئی بات کہ نیچے اینٹی سیمیٹک جو پارٹی تھی اس پہ بھی تنقید کرتا تھا اور جرمن نیشنلسٹ پہ بھی تنقید کرتا تھا, اور الزبتھ نے اس کے کام کے اندر یہ ڈسٹورشن نہیں پیدا کی. اب آپ یہ پوچھیں گے کہ جناب علی اگر فریڈرک نیچے اینٹی سیمیٹک نہیں تھا یا جرمن نیشنلسٹ نہیں تھا تو پھر نازیز اسے پیار کیوں کرتے تھے؟ پہلے تو ہولب کا جواب سنتے ہیں. کوٹ, وہ کہتے ہیں, نیچے واز اگینسٹ آل موومنٹس آف ہز ٹائم دیٹ پروموٹڈ اکوالٹی ان دا سوشل پولیٹیکل اور اکنامک ریلم. کہ سوشل پولیٹیکل اور اکنامکس میں جہاں پر بھی یہ نعرہ اٹھتا تھا کہ برابری ہونی چاہیے, سوشل ایکوالٹی ہونی چاہیے, اکنامک ایکوالٹی ہونی چاہیے, پولیٹیکل ایکوالٹی ہونی چاہیے, نیچے ہر اس تحریک کا مخالف تھا. کہتا ہے, کوٹ, ہولب لکھتا ہے, he railed against democracy, parliamentary systems, the feminist movement and socialism. He incessantly lauded hierarchy and declared himself, if necessary, in favor of slavery. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ہولب کہہ رہا ہے کہ وہ جمہوریت کی مخالفت کرتا تھا, وہ پارلیمنٹری سسٹمز کی مخالفت کرتا تھا, وہ فیمنزم کی مخالفت کرتا تھا, وہ سوشلزم کی مخالفت کرتا تھا, اور دوسری طرف وہ کہتا تھا ہائرارکی زندہ باد, ایون سلیوری زندہ باد.
کلیئر ہو گئی نا بات. اس لیے ناٹسی اس کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ایکوالٹی کے خلاف تھا. وہ کہتا تھا بے شک غلامی ہو جائے, غلامی بہتر ہے, ایکوالٹی بہت بری چیز ہے. وہ جمہوریت کے خلاف تھا. وہ کہتا تھا ایرسٹوکریسی ہونی چاہیے, اوبر مین پیدا ہونا چاہیے, سپر مین پیدا ہونا چاہیے. وہ فیمنزم کے بھی خلاف تھا, وہ سوشلزم کے بھی خلاف تھا, وہ سائنٹیفک ریشنلٹی کے بھی خلاف تھا, اور وہ کسی بھی اس کانسیپٹ کے خلاف تھا جو انلائٹنمنٹ کا ہو یا ہیگل کا ہو, جو کہ کہتا ہے کہ کوئی تاریخ میں ہسٹوریکل پروگریس ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے نہیں, ایٹرنل ریکرنس ہو رہی ہے. یہی وہ چیزیں تھیں جو رائٹ ونگ کو اتنی پسند آئیں. یہی وہ چیزیں تھیں جو فیشسٹ کو اور نازیز کو اتنی پسند آئیں. یہی وہ چیزیں تھیں جب موسولینی نے نیچے کو پڑھا تو اس نے اٹالین سوشلسٹ پارٹی چھوڑ دی اور اس نے فیشسٹ پارٹی بنائی, کیونکہ اس نے نیچے کو پڑھ کے یہ سوچا کہ نہیں, میں اب سوشلسٹ نہیں رہوں گا, میں اب فیشزم کی طرف اور فیشزم کی ایک پوری فلسفی بناؤں گا. ہی واز انسپائرڈ بائی نیچے ان ڈوئنگ دس. اس پر میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا, آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے موسولینی نے جب نیچے کو پڑھا تو اس کا پورا مائنڈ چینج ہو گیا. پہلے وہ مارکسسٹ ہوتا تھا, پھر وہ اینٹی مارکسسٹ رائٹ ونگ فیشسٹ ہو گیا, اور اس نے فیشزم کا پورا ایک فلسفہ گڑھا اور پوری پارٹی بنائی. تو یہ خیر کسی اور ویڈیو میں آپ کو ساری قصہ کہانی سناؤں گا. تو بیسک بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو سینٹرل تھیسس دیا تھا کہ نیچے ایک رائٹ ونگ پوائنٹ آف ویو سے انلائٹنمنٹ کو سخت تنقید کا نشانہ بناتا تھا, ایک دائیں بازو کے نقطہ نظر سے ایک کنزرویٹو ایرسٹوکریٹک ایلیٹسٹ پوائنٹ آف ویو سے انلائٹنمنٹ پر تنقید کیا کرتا تھا. ایک لیفٹسٹ پوائنٹ آف ویو سے نہیں کرتا تھا, ایک سوشلسٹ پوائنٹ آف ویو سے نہیں کرتا تھا, ایک غریبوں کے نقطہ نظر سے نہیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا انلائٹنمنٹ نے ستیہ ناش کیا ہے ہمارا یہ ساری سائنٹیفک ریشنلٹی, ڈیموکریسی, ایکوالٹی, ویمنز رائٹ, سوشلزم, یہ سب چیزیں انلائٹنمنٹ سے جو نکلی ہیں یہ سب کی سب بیکار ہے. انلائٹنمنٹ کا وہ سخت ترین دشمن تھا, اور یہی وجہ تھی کہ ہٹلر اسے پیار کرتا تھا, یہی وجہ تھی کہ موسولینی اسے پیار کرتا تھا, یہی وجہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا فلسفر ہے, یہ ہمارا فلسافیکل چیمپئن ہے, کیونکہ یہ انلائٹنمنٹ کے خلاف ہے. کیونکہ نازیزم اور فیشزم ایسی تحریکیں تھیں جو کہ بنیادی طور پہ انلائٹنمنٹ کی مخالفت میں ہی ڈیولپ ہوئی تھیں, مخالفت میں ہی بڑھی تھیں, مخالفت کیا کرتی تھیں. تو لہٰذا میں یہ کہوں گا آخر میں کہ وہ نقطہ نظر کہ جی سارے کا سارا ملبہ آپ جو ہے الزبتھ فاسٹر نیچے پہ ڈال دیں کہ اس نے اپنے بھائی کے کام کو ڈسٹورٹ کیا, دس از ناٹ ٹرو. رابرٹ سی ہولب کا جو یہ کام ہے, یہ جو مضمون ہے, آپ اس کو پورا پڑھیں. آپ کہیں گے تو میں آپ کو انٹرنیٹ پر یہ کتاب بھیج دوں گا, اس کی PDF وغیرہ بھیج دوں گا, آپ یہ پورا مضمون پڑھیں. دو چیزوں کو یاد رکھیں. پہلی چیز تو یہ کہ نیچے کے زیادہ تر ورکس اس کے اپنی زندگی میں چھپ چکے تھے. دوسری بات یہ کہ 17 میں سے صرف ایک ورک جو ہے وہ اس کی بہن نے چھاپا, اور جو 32 لیٹر چھاپے وہ زیادہ تر ذاتی تعلقات والے لیٹرز تھے, اس کے اندر کوئی بہت بڑا فلسفہ تھا نہیں. اور یہ کہ الزبتھ نیچے نے کبھی بھی اپنے بھائی کے کام کو اینٹی سیمیٹک یا جرمن نیشنلسٹ بنانے کی کوشش نہیں کی. ول ٹو پاور کے اندر جو آرگیومنٹس ہیں وہ اس کے پریویس ورکس کے اندر بھی ملتی ہیں. جو فریزز ہیں وہ نیچے کے ہی لکھے ہوئے, ان کی ترتیب جو ہے صرف الزبتھ نے طے کی, اور اسی وجہ سے اس کے لوگ خلاف ہو گئے کہ اس نے سارا کچھ ڈسٹورٹ کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ نیچے کو اگر فیشسٹ اور نازیز پسند کرتے تھے تو اس وجہ سے پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ایکوالٹی کے خلاف تھا, وہ جمہوریت کے خلاف تھا, وہ فیمنزم کے خلاف تھا, وہ سوشلزم کے خلاف تھا, وہ سائنٹیفک ریشنلٹی کے خلاف تھا, وہ ہسٹوریکل پروگریس کے آئیڈیا کے خلاف تھا. بیسکلی وہ انلائٹنمنٹ کے آئیڈیاز کے خلاف تھا, اور یہ بھی سب وہی لوگ تھے جو انلائٹنمنٹ کی مخالفت کرتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے نیچے سے یہ سب کچھ بورو کیا, اور اس چیز کو پھر جرمن نیشنلزم یا اٹالین نیشنلزم, اور ان دا کیس آف جرمنی اینٹی سیمیٹزم کے ساتھ جوڑ دیا. کیونکہ یاد رکھیں اٹلی کے اندر اینٹی سیمیٹزم جو ہے وہ فیشزم کا حصہ, سینٹرل حصہ نہیں تھا, وہاں پہ یہ کویشچن ہی نہیں تھا. یہ کویشچن بیسکلی جرمنی کا کویشچن تھا. تو انہوں نے اور 2-4 چیزوں کے ساتھ سنتھسائز کر کے, یہ بات کریکٹ ہے, نیچے کی سوچ کو لیا, اس میں اور چیزیں ڈالیں, ویگنر کو بھی اس میں شامل کر لیا, اینٹی سیمیٹزم کو بھی اس میں شامل کر لیا, اور اس طرح انہوں نے نازی ایڈیالوجی کو پیدا کیا. سو یہ بات کہنا درست ہے کہ نیچیزم اور نازی ایڈیالوجی میں کچھ فرق بھی ہے, یہ 100% کریکٹ بات ہے.
مگر یہ بات کہنا بھی درست ہے کہ جو ناٹسی ایڈیالوجی اس کا ایک بہت بڑا حصہ خاص طور پہ ایکوالٹی کے خلاف، جمہوریت کے خلاف، فیمنزم کے خلاف، سوشلزم کے خلاف، ریشنلٹی اور سائنٹیفک پروگریس کے خلاف جو ناٹسیزم کے اور فیشزم کے آئیڈیاز ہیں وہ لاک سٹاک اینڈ بیرل انہوں نے نیچے سے لیے. اور مزید یہ کہ اس کی جو واریر ایتھوس اور اسپرٹ تھی اور اس کا جو ماچوازم تھا اور اس کے جو یہ آئیڈیا تھا کہ ول ٹو پاور اور ڈومیننس ایکسیٹرا ایکسیٹرا، یہ جو اس کی ڈرائیو تھی، ایمبیشن تھی، دیٹ وچ ڈز ناٹ کلز می میکس می اسٹرانگر، یہ سب چیزیں جو ایک واریر ایتھوس اس نے پیدا کیا، ایرسٹوکریٹک ایتھوس اور ہائرارکیکل کلچر کی وہ جو تعریفیں کرتا تھا، یہ سب چیزیں ناٹسیزم کو اور فیشزم کو نیچے سے ملیں اور انہوں نے دو ہاتھ سے وہ کھینچی اپنی طرف، کہا کہ یہ ہمارا بندہ ہے، یہ جو بات کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کی بات پبلش کرو، اسٹیٹ فنڈز کو استعمال کرو، لاکھوں اس کی کتابیں پبلش کر کے سولجرز کے اندر، عام لوگوں کے اندر تقسیم کرو. وہ بیوقوف لوگ نہیں تھے کہ نیچے کو ایسے ہی تقسیم کری جا رہے تھے. تسپوک زاراتھوسرا کی کتابیں جو ہیں وہ لاکھ پبلش کر کے لوگوں میں مفت بانٹی جا رہے تھے. وہ بیوقوف نہیں تھے. شاید ہمارے ایکیڈیمک دوست جو ہیں وہ نہیں سمجھ رہے کہ کیا وہ چیزیں تھیں جو کہ ناٹسیز کو اور فیشسٹ کو نیچے میں پسند آئیں. میں نے آپ کے سامنے آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں. تھینک یو ویری مچ. ویڈیو شیئر ضرور کیجیے گا.